مظہر برلاس کے بلاگ نے تہلکہ مچا دیا۔ پنجاب کی موجودہ صورتحال پر جیو کے نمائندہ مظہر برلاس کا بلاگ، ورنہ تماشا لگا رہے گا۔ مظہر برلاس اپنے بلاگ میں لکھتے ہیں، ضیاء الحق نے ایک جانور کا نام لے کر تانا دیا کہ جس طرح سیاست دان پیچھے چلے آتے ہیں، آج بالکل اسی طرح سیاست دان پنجاب کے اقتدار پر لڑتے نظر آتے۔ پنجاب کا تخت حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان تمام تر کاوشوں میں کسی کو عوام یاد نہیں، کسی کو ملک کی فکر نہیں۔ سندھ کے ٹھیکیداروں کو بھی سیلاب زدگان کی فکر نہیں، وہ بھی اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے لاہور یاترا پر آئے ہوئے ہیں۔ عجیب کھیل ہے، جو لوگ 9 اپریل سے پہلے نئے الیکشن کا مطالبہ کرتے تھے، 11 اپریل کے بعد یہ کہنا شروع ہو گئے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی، اور جو لوگ 9 اپریل سے پہلے الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں تھے، 11 اپریل کے بعد ان کے اس مطالبے میں شدت آ گئی کہ نئے الیکشن ہی وقت کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وفاق میں 2 ووٹوں کے سہارے حکومت قائم ہے اور لوٹوں پر مشتمل اپوزیشن ہے۔ حکومت قائم رکھنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر نئے وزراء اور مشیر حکومت میں شامل کیے جا رہے ہیں، جبکہ ساتھ ہی حکومت کی حصے دار لوٹا اپوزیشن کو بھی نوازا جا رہا ہے۔ ووٹوں کی کمی کے باوجود پنجاب پر قبضہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ کوشش پہلے بھی ہوئی تھی، مگر پہلے اس کوشش کو عدلیہ نے ناکام بنا دیا تھا۔ اس دوران ضمنی الیکشن بھی ہوئے تھے۔ ان الیکشنز میں پی ٹی آئی نے پی ڈی ایم کو چاروں شانے چت کیا تھا، حالانکہ پی ڈی ایم کے تحت نون لیگ کے امیدواروں کو محکمہ زراعت کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ محکمہ زراعت والے غیر سیاسی ہو گئے ہیں۔ عمران خان نے اس صورتحال کو نئے امتحان میں ڈال دیا ہے، اسی لیے ہفتے کا وقت دیا تھا کہ اگر کوئی بے نقاب نہ ہوا تو اس 1 ہفتے میں ہو جائے گا۔ اب وفاق طاقت کے زور پر پنجاب کو کچلنا چاہتا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت پی ڈی ایم کی تمام پارٹیاں الیکشن سے فرار چاہتی ہیں۔ کبھی تعویلیں گھڑی جا رہی ہیں کہ کیوں نہ نون و نہ اسمبلیوں کی مدت 1 سال اور بڑھا دی جائے۔ کبھی کہا جا رہا ہے کہ معاشی ایمرجنسی لگا کر 1 اور سال الیکشن کے بغیر گزار دیا جائے۔ اس پورے کھیل میں وفاقی حکومت اور وفاق کے نمائندے آئین اور قانون کو بھی مرضی کے مطابق موڑنا چاہتے ہیں، وہ آئین کی خلاف ورزیوں کے ساتھ اقتدار پر قابض ہونا چاہتے۔ صورتحال سب کے سامنے ہے۔ پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی جماعت قاف لیگ کو پنجاب میں اکثریت حاصل ہے۔ اس اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کوشش میں شامل ہونے والے ہر فرد کو یاد رکھنا چاہیے کہ چند ماہ پہلے جو 20 ایم پی اے ادھر سے ادھر گئے تھے، انہیں ضمنی الیکشن میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ پی ڈی ایم کی دوملی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ خیبر پختونخوا میں وہ الیکشن چاہتے ہیں جبکہ پنجاب میں اسمبلی بچانا چاہتے ہیں۔ ایسا پتہ نہیں کیوں ہے۔ 1 ہفتہ پہلے جو وفاقی وزراء یہ کہتے تھے کہ توڑیں پنجاب اسمبلی، ہم وہاں الیکشن کروا دیں گے، مگر اب وہی وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ ہم بہر صورت پنجاب اسمبلی بچائیں گے۔ پنجاب اسمبلی سے اتنی محبت کیسے ہو گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی اور پنجاب میں الیکشن کا عمل شروع ہو گیا تو وفاقی وزراء کیا کریں گے؟ وہ تو الیکشن قوانین کے مطابق انتخابی مہم میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ نون لیگ کے لیے یہ سوال بڑا اہم ہے، کیونکہ نون لیگ کے وفاقی وزراء اور مشیروں کا تعلق تو پنجاب سے ہے، وہ کیا کریں گے؟ شاید یہی سوچ کر سردار ایاز صادق نے نون لیگ لاہور کی صدارت قبول کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ اسلام آباد میں 31/10 مبر کو ہونے والے بلدیاتی الیکشن ملتوی کروانے کے لیے بھی نون لیگ ہائی کورٹ پہنچ گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نون لیگ اور پی ڈی ایم کی قیادت الیکشن سے فرار کیوں چاہتی ہے؟ اس سوال کا سادہ سا جواب ہے کہ یہ جماعتیں لوگوں میں بالکل غیر مقبول ہو چکی ہیں، انہیں شکست کا ڈر ہے، ہار سے خوف زدہ لوگ الیکشن سے ڈر رہے ہیں۔ تمام سروے رپورٹس یہی واضح کر رہی ہیں، بلکہ جیل سے آنے والی رپورٹس بھی ایسی ہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب اسمبلی کے ایک ڈپٹی اسپیکر لوٹا بن گئے تھے، پھر وہ ایک مقدمے میں جیل چلے گئے۔ کیمپ جیل لاہور میں وہ جدھر جاتے ہیں قیدی وہ لوٹا کی آوازیں کستے ہیں۔ یہ قیدی تو پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں۔ پنجاب کی موجودہ سیاسی صورتحال پر دکھ ہوتا ہے کہ وہاں زور اور ظلم کی بنیاد پر اقتدار پر قبضہ جمانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ عدلیہ جب تک غیر آئینی اقدام کرنے والوں کو کڑی سزا نہیں دے گی، یہ تماشا لگا رہے گا۔ اس کھیل کو چند لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے۔ جب ظلم سے لڑنے کی جرت نہیں رہتی، کردار میں رانائی و ندرت نہیں رہتی، جب ذہن ہوں دانستہ غلامی پہ رضامند، پھر پاؤں میں زنجیر کی حاجت نہیں رہتی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔